وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على ذات المحمدية والآل عدد خلقك يا الله. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. معزز و محترم سامعین ذی وقار، میں نے سورہ الانبیاء کی ایک آیہ مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. قرآن حکیم اللہ کی کتاب ہے اور یہ کتاب الانسان ہے. یہ کتاب الانسان ہے اور اس کا موضوع ہی انسان ہے. قرآن کا موضوع ہی کیا ہے؟ انسان، کائنات اور خالق کے کائنات. اس کتاب کا موضوع ہی کیا ہے؟ انسان، کائنات اور خالق کائنات. اور قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا، زبردست یہ اللہ کی نازل کردہ فکر انگیز آیہ مبارکہ ہے. ارشاد فرمایا، لقد انزلنا الیکم کتابا، ہم نے تم پر یہ کتاب نازل کی، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے، اس میں تمہارا ہی ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب معلوم یہ ہوا یہ کتاب قرآن حکیم، اس کا موضوع ہے انسان اور یہ ہمارے ہی لیے نازل کی گئی ہے. اور قرآن حکیم ہی سے ہم ایک دوسری چیز دیکھتے ہیں کہ ہر انسان کو لازمی طور پہ 3 مراحل سے گزرنا پڑتا ہے. ہر انسان کو لازماً 3 مرحلوں سے گزرنا پڑتا ہے. پہلا مرحلہ موجودہ دنیا میں پیدائش سے موت تک. دوسرا مرحلہ موت سے لے کر قیامت تک. اور تیسرا مرحلہ قیامت کے روز دوبارہ زندہ ہو جانے کے بعد. یہ 3 مرحلے انسان کے. ان 3 مرحلوں سے انسان گزرتا ہے.
پہلے مرحلے کی کیفیت جو موجودہ دنیا میں پیدائش ہے اور موت، اس کے درمیان ایک یہ گزرگاہ ہے انسان کی، اور دوسرا مرحلہ موت سے قیامت تک، اور تیسرا مرحلہ قیامت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے بعد کا مرحلہ۔ ان تینوں کو قرآن نے بیان فرمایا، اور یہ تینوں مرحلے اسی زمین پہ گزرتے ہیں، یہ تینوں مرحلے اسی زمین پہ گزرتے ہیں آپ کے، یعنی موت سے، پیدائش سے موت تک کا مرحلہ بھی اسی زمین پہ ہوتا ہے، موت سے قیامت تک کا مرحلہ بھی اسی زمین پہ ہوگا، اور قیامت کے روز دوبارہ اٹھائے جانے کے مرحلہ بھی اسی، قرآن حکیم نے اس کو بیان فرمایا، منہا خلقناکم، اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا۔ یہ پہلا مرحلہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں موجودہ دنیا، پیدائش سے موت تک۔ منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا۔ وفیہا نعیدکم، اور اسی میں ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے۔ یہ دوسرا مرحلہ ہے، یعنی موت سے لے کر قیامت تک اسی میں ٹھہرو گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی میں سے ہم آپ کو دوسری مرتبہ زندہ کر کے اٹھائیں گے۔ یہ تینوں مرحلے اس آیت میں بیان کر دیے گئے، زندگی سے موت، موت سے قیامت، قیامت کے بعد جی اٹھنے کا، اس میں موجود بیان کر دیا گیا کہ یہ تمہاری حالت یوں گزرے گی۔ اب جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں ارشاد فرمایا کہ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، یہ جو پہلا مرحلہ تھا، منہا خلقناکم، اسی میں سے ہم نے آپ کو پیدا کیا۔ یہاں ارشاد فرمایا ہے کہ پیدا کرنے کے بعد پھر کیا کیا ہم نے؟ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، ہم نے تمہارا اس کائنات میں زندگی گزارنے کے لیے کچھ اصول وضع کیے، کچھ دستور بنائے، جس میں سے یہ بتا دیا، جس میں ہم نے آپ کو کہ تمہارے لیے مفید کیا ہے اور مضر کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے، ثواب کیا ہے اور عذاب کیا ہے، عزت کس میں ہے اور ذلت کس میں ہے، یہ بیان کر دیا گیا۔ الیکم انزلنا الیکم کتابا، دستور اتارا تمہارے اوپر، فیہ ذکرکم، اور اس میں ہم نے تمہارا ذکر کیا ہے۔ یہ قرآن تمہارے ذکر کی کتاب ہے، اور جب اس کو تم سمجھو گے تو فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے، اور جب اس کو سمجھو گے تو تم اپنی پہچان حاصل کر لو گے، تو تم میرا ذکر کرو گے۔ اس میں تمہارا ذکر ہے، اس میں تمہارا ذکر ہے، اور جب تم اس میں اپنا ذکر پڑھو گے کہ ہماری پیدائش، ہماری موت، ہمارا عرصہ دراز تک عالم برزخ میں، آراف میں ٹھہرنا، پھر ہماری روح کے مقامات، یہ تمام چیزیں، پھر کیا ہوگا؟ ایسی عجائبات قدرت
سے تمہیں گزرنا پڑے گا